دنیا میں یہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لا یدرکہ الابصار، وہ صرف ایک ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنا دیدار نصیب کیا۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کو بھی دیدار کے لیے ان تمام مراحل سے گزارا گیا، یہاں زمین پر دیدار نہیں کرایا۔ زمین پر دیدار ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہو جاتا، اور اس عظیم معراج والے سفر کے لیے پہلے بیت اللہ کے صحن میں انوارات بھی بھرے گئے۔ کسی لمبے سفر پر جب گاڑی جاتی ہے تو پٹرول تو اس کو کافی سارا لینا پڑتا ہے۔ علماء اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور عوام کو اس کی ضرورت نہیں۔ وہاں اندر بہت کچھ ڈالا گیا باقاعدہ، تاکہ اس سفر کی استعداد پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب کو دیدار کرایا وہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے۔ ہم تو زمین آسمان کا لفظ ہی بول سکتے ہیں، یہاں بیٹھے جو زمین پر ہیں اور اوپر ہمارے آسمان ہے، ہم کہتے ہیں زمین آسمان کے درمیان میں فلاں بات ہے۔ لیکن یہ دیدار جو اللہ نے اپنے محبوب کو کرایا نہ زمین پر ہے نہ ساتویں پر بھی نہیں ہے۔ آسمان تو بہت فاصلے پر ہیں ایک دوسرے سے، ساتویں آسمان کے اوپر تو جنت ہے، جنت میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیدار جنت میں نہیں کرایا۔ جنت میں دیدار ہوگا سب کو جب جنت میں پہنچیں گے، کیونکہ جنت میں تو جبریل بھی ساتھ تھے، جنت کی سیر کرا رہے تھے، اس کی گفتگو قرآن حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضور جب اس سٹاپ سے آگے گزر گئے جہاں تک جبریل ساتھ تھا، سدرۃ المنتہا، جبریل رک گئے وہاں اور حضور نے آگے اکیلا سفر کیا، اور وہ سفر بھی تھوڑا سا نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش تک 70,000 نورانی پردے ہیں، حجابات ہیں، پردہ حجاب کو کہتے ہیں، اور ایک ایک حجاب پردہ اتنا موٹا ہے جتنا یہاں سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اب آسمان کتنے فاصلے پر ہے؟ سائنسدان تو بھاگ 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 کر تھک گئے، دوربینیں تیار کیں اور طیارے تیار کیے، ان میں دوربینیں فٹ کیں، ان کو فضا میں دوڑایا کہ دوربین بہت دور دیکھ لیتی ہے۔ بہت دوڑے، حیرت انگیز سفر کیا دوربین نے۔ یہاں جو مسافت ہے درمیان میں، اس کو ہم اپنے ہندسوں میں تو گن ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس جو ہندسیں ہیں قدم تک، اس سے آگے تو نہیں ہے، قدم تو کوئی شائع ہی نہیں ہے اس مسافت میں۔ آگے اس کو گننے کے لیے، مسافت کو شمار کرنے کے لیے سائنسدانوں نے بھی ایک نیا پیمانہ نکالا ہے، وہ ہے نوری سال۔ نوری سال کیا ہے؟ جتنا سال میں روشنی سفر کرتی ہے، یہ ایک سال ہو گیا نوری۔ اور روشنی کتنا سفر کرتی ہے سال میں؟ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر کرتی ہے روشنی، سیکنڈ میں۔ تو آپ اندازہ کر لیں سال میں کتنا سفر کرتی ہوگی۔ اس مسافت کو طے کرنے کے لیے سائنسدان جب بتاتے ہیں کہ ہماری دوربین کہاں تک پہنچی ہے تو وہ نوری سالوں سے بتاتے ہیں، بڑی دور تک چلی گئی ہے۔ دوربین نے کچھ ایسے بھی ستارے دیکھے ہیں اس فضا میں جن کی روشنی اس وقت سے چلی جب سے ان کو پیدا کیا گیا، لیکن آج تک زمین پر پہنچی نہیں ہے۔ اتنی دور تک دیکھنے والی دوربین عاجز آ گئی، اور سائنسدان جو اپنی ترقی پر نازاں ہیں
اور اپنے دماغ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کہا آسمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے عربی کے اندر کچھ عربی محاورات ہیں، مجھے عبارت تو یاد نہیں رہتی، میرا حافظہ کمزور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، لوگ جب چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو سب کی نگاہ ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی اہم موقع پر، تو بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتا، ان میں سے ایک دو آدمیوں کو نظر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہے۔ جن کو نہیں نظر آ رہا وہ ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ دو آدمی اگر گواہی دے دیں تو مان لو ان کی بات، کروڑوں آدمی ان دو آدمیوں کی بات پر روزہ رکھتے ہیں کہ تمہیں اگر نہیں نظر آ رہا تو اس کی بات مان لو جس کو نظر آ رہا ہے۔ اپنی آنکھوں کا قصور سمجھو کہ ہماری آنکھیں اتنی تیز نہیں ہیں کہ چاند کو دیکھ سکیں، ان کی آنکھیں تیز ہیں۔ تو ان سائنسدانوں کو چاہیے تھا کہ یہی فارمولہ لیتے کہ ہماری دوربین اور ہم آسمانوں تک نہیں پہنچ سکے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آسمان نہیں، جو آسمان تک پہنچا ہے اس سے پوچھو۔ آسمان تک کون پہنچا ہے؟ اللہ کے نبی، اور صرف آسمان تک پہنچے نہیں کہ دور سے کھڑے ہو کر دیکھ لیا ہو کہ آسمان ہے۔ جبریل نے آسمان کے کنڈے کھٹکھٹائے، کنڈے کا لفظ میں بول رہا ہوں، حدیث میں تو نہیں ہے، کوئی شاہ کھڑکائی ہوگی، آواز دی باہر سے، تو اندر سے فرشتے نے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا جبریل۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں ایسے کھلا کھاتا نہیں ہے کہ جو چاہے وہاں سے آگے گھس جائے، وہاں پہرے دار ہیں، وہاں ایک نظام ہے۔ اور فرشتوں کے پوچھنے پر اور جواب دینے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آسمانی فرشتوں کو یہ تو پتہ تھا کہ زمین پر آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، اس لیے اس فرشتے نے یہ سوال کیا جب کہا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے نے کہا کیا ان کو مبعوث کر دیا گیا ہے؟ پہلے سے انتظار تھا نا کہ وہ آنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے دو مطلب محدثین بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جس نے آ کر ہمیں بتایا کہ آسمان ہے، انہوں نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، اس کو عبور کیا، جب عبور کیا تو آسمان کے اوپر پاؤں بھی رکھا، صرف نگاہ نہیں ڈالی، اس کے اوپر چڑھے، پھر اوپر بھی دوسرا تیسرا چوتھا، ہر آسمان پر ایسے ہی ہوا جیسے پہلے آسمان پر ہوا، دروازے بند ہوتے تھے پھر کھلوائے گئے۔ تو زمین سے آسمان کے فاصلے کی بات میں کر رہا تھا، بہت زیادہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے ہیں۔ اس سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش تک ایسے فاصلے پردوں کی شکل میں جو زمین سے آسمان تک ہے، ایسے فاصلے 70,000 ہیں، 70,000 فاصلے ہیں اتنے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اکیلے عبور کرنا شروع کیا۔ سواریاں تو بدلتی رہتی ہیں نا، جو یہاں سواری آئی تھی اس کا نام تو تھا براق، حدیث پاک میں جس سواری کا ذکر ہے، جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لائی، لیکن حضور شاہی مہمان ہیں اور وہ شاہوں کا شاہ ہے، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہاں دنیا میں بھی اگر کوئی سرکاری مہمان ہو تو اس کو حالات کے مطابق، علاقے کے مطابق، موسم کے مطابق سواریاں ملتی ہیں۔ ہوائی جہاز سے اترا، آگے سواری بدل گئی، پھر موسم کے مطابق سواری ہوتی ہے، گرم موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے۔ اس نے جانا تو بالائی منزل پر ہے، سواری نے یہاں چھوڑ دیا، کار ہے، موٹر ہے، پھر اس کی سواری بدل گئی، پھر وہ لفٹ میں بیٹھا، ایسے ہوتا ہے نا۔
لفٹ میں بیٹھا اور لفٹ اس کو لے کر اوپر گئی. تو جیسے یہاں سواریاں بدل رہی ہیں، وہاں یہ شاہی مہمان تھے، وہاں بھی سواریاں بدلتی رہیں. سدرۃ المنتہا سے جب جبریل بھی نہیں گزر سکے، ان کو اللہ کے نبی نے کہا آؤ، تو انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا. تھک نہیں گئے تھے جبریل، انہوں نے کہا میرے پر جلتے ہیں. موسم وہاں کا گرم ہے بڑا. یہ جبریل صرف نوری نہیں ہے، نوریوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے. نوری اس نور کو برداشت نہیں کر سکا جو ان 70,000 نورانی پردوں میں تھا. نے کہا میں نہیں آ سکتا. تو جس سواری پر اللہ کے نبی گئے، وہ سواری تو اتنی طاقتور تھی کہ ان پردوں کو عبور کرتی چلی گئی. براق تو وہاں نہیں جا سکتی. 70,000 پردے عبور کیے، آگے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا. کیسے دیدار ہوا، کیا دیکھا، یہ تو دیکھنے والا جانے، ہم تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. یہ آنکھوں کا لطف ہے، جیسے زبان کا لطف ہوتا ہے، کانوں کا لطف ہوتا ہے. آدمی جب کسی سریلی آواز کو سنتا ہے تو وہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ بڑا مزہ آیا، لیکن وہ قلم میں، زبان میں بتا نہیں سکتا کہ یہ طرز کیسی تھی. بہت مشکل ہے. اسی طرح زبان، آپ جلیبی کا اور لڈو کا فرق بتا سکتے ہیں؟ کتنی دفعہ کھائی ہے؟ نہیں بتا سکتے. بھائی یہی کہیں گے بڑی مزیدار تھی، بڑا لطف آیا. بھائی کیا فرق کیا ہے جلیبی اور لڈو میں، گلاب جامن میں، برفی میں؟ بس مٹھی ہے جی، بڑی شاندار ہے، بڑی لذیذ ہے. آنکھوں کا لطف بھی ایسے ہی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا.